دمشق کے قید خانے میں ان مجاہدین اسلام کی داستان جنہوں نے اندلس کے ساحل پر اپنی کشتیاں جلا ڈالی تھیں۔ پھر حج بھی ہو گیا۔ حجوں کے قافلے واپسی کے سفر کو چل پڑے۔ خلیفۃ المسلمین سلیمان بن عبد الملک کا قافلہ بھی دمشق کو روانہ ہو گیا۔ موسیٰ کو ہر روز 16 سا سفر اونٹ پر کراتے، باقی دن پیدل چلاتے تھے۔ اس نے بھیک میں جو کچھ کمایا وہ خلیفہ نے جرمانے میں وصول کر لیا تھا۔ 1.5-2 مہینوں بعد یہ قافلہ دمشق پہنچ گیا۔ موسیٰ کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ دمشق میں پہلی ہی رات کلثوم نے سلیمان کو یاد دلایا کہ اندلس میں موسیٰ کا بیٹا امیر ہے اور وہ کسی بھی وقت اپنے باپ کا انتقام لینے کے لیے باغی ہو کر اندلس کا خود مختار حکمران بن سکتا ہے۔ سلیمان نے کہا، میں خلیفۃ المسلمین ہوں۔ مسلمانوں نے ایک نیا ملک فتح کیا ہے، وہاں نیا نظام رائج کیا جا رہا ہے، لڑائی بھی ابھی جاری ہے۔ کیا یہ میرا فرض نہیں کہ خلیفہ کی حیثیت سے وہاں جاؤں؟ اس سے میری اہمیت اور مقبولیت بڑھے گی۔ نہیں خلیفۃ المسلمین، کلثوم نے کہا، مجھے آپ کی جان کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ جانے والوں میں کوئی وہاں بتا دے کہ موسیٰ بن نصیر قید خانے میں ہے اور اس کی حالت بہت بری ہے۔ اس صورت میں آپ کا وہاں سے زندہ نکلنا ناممکن ہوگا۔ مجھے وہاں کے حالات معلوم کر لینے چاہیے۔ سلیمان نے کہا، اگر بغاوت اور خود مختاری کا ذرا سا بھی اشارہ ملا تو میں عبدالعزیز کو ٹھکانے لگا دوں گا۔ دوسرے دن خلیفہ سلیمان نے پہلا کام یہ کیا کہ تیز رفتار قاصد کو قلیقہ اندلس اس حکم کے ساتھ روانہ کیا کہ وہاں کے حالات معلوم کر کے آئے۔ خلیفہ نے اسے تفصیل سے بتایا کہ اس نے کیا کچھ معلوم کرنا ہے اور بہت جلدی واپس آنا ہے۔ اور آخری بات سلیمان نے قاصد سے کہا، کسی کو یہ پتہ نہ چلے کہ تم میرے بھیجے ہوئے قاصد ہو۔ اپنے متعلق یہ بتانا کہ تم اندلس میں یہ دیکھنے کے لیے آئے ہو کہ اس ملک میں آ کر آباد ہو جاؤں تو کچھ سود مند ہوگا یا نہیں۔ انتہائی تیز رفتاری سے جانے کے باوجود قاصد کو واپس آتے آتے 1.5 مہینہ لگ گیا۔ اس دوران موسیٰ کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ صبح سویرے قید خانے سے نکل کر شہر میں بھیک مانگا کرے اور شام کو وہ تمام رقم قید خانے کے حاکم کے حوالے کر دیا کرے۔ خلیفۃ المسلمین قاصد نے اندلس کے احوالوں کو واضح سناتے ہوئے کہا، اس سے زیادہ خوبصورت اور سرسبز خطہ دنیا میں شاید ہی کہیں ہوگا۔ میں خطے کے متعلق کچھ نہیں سننا چاہتا۔ سلیمان بن عبد الملک نے کہا، صرف یہ بتاؤ کہ امیر عبدالعزیز بن موسیٰ وہاں کیا کر رہا ہے اور اپنی فوج اور لوگوں میں اس کے متعلق کیا باتیں ہوتی ہیں۔ اگر فوج اور لوگوں میں وہاں کوئی مقبول آدمی ہے تو وہ صرف امیر اندلس عبدالعزیز ہے۔ قاصد نے کہا، وہ متقی اور زاہد ہے، عالم دین ہے۔ عرب اور بربر تو اس کو عزت و احترام کی نظر سے دیکھتے ہی ہیں، عیسائیوں میں بھی وہ نیک نام ہے۔ قاصد نے تفصیل سے بتایا کہ اس نے اندلس کے مقامی لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کیا کچھ کیا ہے اور کر رہا ہے۔ امیر اندلس عبدالعزیز نے وہاں کے لوگوں کی کایا ہی پلٹ دی تھی۔ قاصد نے کہا، وہاں دولت مند عیسائی غریب عیسائیوں پر حکومت کرتے تھے۔ وہاں انصاف اسی کو ملتا تھا جس کے پاس سونے کے سکے ہوتے تھے۔ زندگی کی ہر عیش ہر سہولت اسی طبقے کو حاصل تھی۔ امیر عبدالعزیز نے غریب عوام کو ایسی زندگی دی ہے کہ وہ نہ صرف پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہیں بلکہ انہیں وقار اور تکریم بھی حاصل ہو گئی ہے۔ موسیٰ بن نصیر کے بیٹے عبدالعزیز نے اندلس میں فاتحہ کے فوراً بعد وہاں کے لوگوں کی بھلائی کے لیے جو کام کیے تھے اس کی تفصیل اس داستان کے آخر میں بیان کی جائے گی۔ یہاں صرف یہ بتانا ضروری ہے کہ خلیفہ سلیمان عبد بن ملک کچھ اور سننا چاہتا تھا۔ بربر عبدالعزیز کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ خلیفہ نے قاصد سے پوچھا۔ خلیفۃ المسلمین کو معلوم ہوگا کہ سالار طارق بن زیاد کے ساتھ جو فوج اندلس کے ساحل پر اتری تھی وہ سب بربر تھے۔ قاصد نے جواب دیا، بربروں کو جو مال غنیمت ملا وہ ان لوگوں نے کبھی خواب میں بھی نہ دیکھا تھا۔ عبدالعزیز نے بربر فوج کو بہت زیادہ تعظیم دی۔ موسیٰ بن نصیر بڑے لمبے عرصے سے افریقہ کا امیر تھا۔ اس نے بربر قوم پر ایسی نوازشات کی کہ وہ موسیٰ کو اپنا مرشد مانتے ہیں۔ اس وجہ سے بربر امیر عبدالعزیز اپنا جان و مال قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ کیا وہاں کوئی ہمارا بھی یہ نام لیتا ہے؟ خلیفہ سلیمان نے پوچھا۔ اگر خلیفۃ المسلمین اس کی گستاخی کی اجازت دیتا تو زبان کھول لوں۔ قاصد نے کہا، اجازت ہے۔ خلیفہ کے بجائے کلثوم نے کہا جو خلیفہ کے ساتھ لگی بیٹھی تھی، بے خوف ہو کر بات کرو۔ خلیفۃ المسلمین قاصد نے کہا، میں بہت سی سراہوں میں گیا، مسلمانوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ، بربر مسلمانوں کے ساتھ باتیں ہوئی، کسی نے دمشق کے خلاف کا نام نہیں لیا۔ میں مسجدوں میں گیا جو وہاں نئی بنی ہیں، وہاں بھی کسی نے خلیفہ کا نام نہیں لیا۔ اگر نام لیا جاتا تو امیر عبدالعزیز کا لیا جاتا۔ کیا موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد کو بھی کوئی بات رہتی ہے؟ خلیفہ نے پوچھا۔ یہ تو میں نے کئی لوگوں کو ایک دوسرے سے پوچھتے سنا ہے۔ قاصد نے کہا، وہ پوچھتے ہیں کہ موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد کہاں چلے گئے ہیں؟ خلیفۃ المسلمین، جس کسی کو پتہ چلا
کہ میں دمشق سے آیا ہوں، اس نے یہ ضرور پوچھا کہ موسیٰ اور طارق کیا دمشق میں ہیں؟ پھر یہ پوچھا کہ وہ کب واپس آئیں گے؟ میں نے وہاں یہ دیکھا ہے کہ اندلس کا خلافت کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں، آپ کے وہاں جانا چاہیے۔ خلیفۃ المسلمین: ہاں، خلیفہ سلیمان نے کہا، ہمیں وہاں جانا چاہیے، اگر ہم نہ گئے تو ایک روز خطبے سے بھی ہمارا کام نکل جائے گا۔ تم جا سکتے ہو، کلثوم نے قاصد سے کہا۔ قاصد چلا گیا تو کلثوم نے سلیمان سے کہا، آپ اندلس نہیں جائیں گے کیا؟ آپ نے قاصد کو اتنی زیادہ اور اتنی واضح باتوں کا سے اندازہ نہیں کیا کہ اندلس ایک روز خود مختار ملک بن جائے گا؟ کہ آپ بنو امیہ کے خلافت کو ختم کر دینا چاہتے ہیں؟ کیا آپ موسیٰ کے خاندان کو خلافت کی گدی دینا چاہتے ہیں؟ نہیں، سلیمان نے کہا، میں موسیٰ کے خاندان کو ختم کر کے مروں گا۔ موسیٰ کو یہ اختیار کس نے دیا تھا کہ وہ ایک نئے مفتوحہ ملک کا امیر اپنے بیٹے کو مقرر کر آیا ہے؟ کلثوم نے کہا، موسیٰ کو ختم کر دینے سے اس کا خاندان تو ختم نہیں ہو جائے گا، اس کی نسل ختم ہونی چاہیے۔ ابو حنیف کو بلاؤ، سلیمان نے کہا۔ کلثوم چل پڑی۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ سلیمان نے اسے روکا۔ دربان کو بھیجو، ابو حنیف کو آپ کے حضور لانے کے لیے مجھے ہی جانا چاہیے، کلثوم نے کہا۔ وہ آپ کے حکم کے انتظار میں یہیں بیٹھا ہے۔ کلثوم کمرے سے نکل گئی، راہداری اور 2 کمروں سے گزرتی اس نے ایک کمرے کا دروازہ کھولا۔ یہ بڑا ہی خوشنما کمرہ تھا، اس میں ایک خوبرو ادیر عمر عرب بیٹھا تھا۔ کلثوم کو دیکھ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے اپنے بازو آگے پھیلا دیے۔ کلثوم سیدھی اس کے بازوؤں میں چلی گئی۔ اس میں ایک خوبرو ادیر عمر عرب بیٹھا تھا۔ کلثوم کو دیکھ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے اپنے بازو آگے پھیلا دیے۔ کلثوم سیدھی اس کے بازوؤں میں چلی گئی۔ وہ ابو حنیف تھا۔ بیٹھ جاؤ، کلثوم نے اسے بیٹھا دیا اور اس کے پاس بیٹھ کر بولی، اندلس جانے کے ارادے باندھتا ہے تو اس کے مشیر ہو۔ مشیر تو اس کے بھی اور بھی ہیں، لیکن میں نے تمہیں اس کے دل میں اتارا ہوا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں۔ ابو حنیف نے کہا، نئی بات کرو، قاصد کیا خبر لایا ہے اور سلیمان کیا کہتا ہے؟ کلثوم نے اسے قاصد کی تمام باتیں سنائیں، سلیمان کا رد عمل بھی سنایا اور کلثوم نے سلیمان کو جو مشورہ دیا تھا وہ بھی سنایا۔ یہی مشورہ میں دوں گا، ابو حنیف نے کہا۔ سلیمان کی خلافت قائم رہی تو ہماری بھی بات بنی رہے گی، یہ بھی یاد رکھو کلثوم۔ اندلس سے جو لونڈی اور کنیزیں موسیٰ بن نصیر نے سلیمان کو تحفے کے طور پر دی تھی، ان میں سے ایک بڑھ کر خوبصورت ہیں۔ ان عیسائی لڑکیوں کے دماغ بہت تیز ہوتے ہیں، میں جانتا ہوں کہ یہ کنیزیں وہاں نوکرانیاں نہیں تھیں، یہ شاہی خاندانوں اور عمرہ کے خاندانوں کی لڑکیاں ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان میں سے کوئی تمہیں پیچھے کر کے خود آگے ہو جائے۔ یہ باتیں پھر کر لیں گے، کلثوم نے کہا۔ خلیفہ تمہیں بلا رہا ہے، وہ اندلس کے امیر عبدالعزیز کے متعلق تم سے مشورہ لے گا۔ کیا مشورہ دوں گا؟ کلثوم نے اپنا دایاں ہاتھ چھری کی طرح اپنی شاہرگ پر پھیرا۔ فوراً جاؤ، کلثوم نے کہا، وہ تمہارا انتظار کر رہا ہے، اسے اندلس جانے کا مشورہ نہ دینا۔ ابو حنیف تیز تیز چلتا خلیفہ کے کمرے میں چلا گیا اور دونوں سرگوشیوں میں باتیں کرنے لگے۔ اسی دن کے پچھلے پہر دمشق سے ایک قاصد اندلس کی طرف جا رہا تھا اور ایک تحریری پیغام لے جا رہا تھا۔ پیغام چمڑے کی تھیلی میں بند کیا گیا تھا اور تھیلی کا منہ ابو حنیف نے خلیفہ سلیمان کی موجودگی میں سر لمحر کیا تھا۔ پیغام ابو حنیف کے ہاتھ کا لکھا ہوا تھا اور خلیفہ سلیمان نے لکھوایا تھا۔ قاصد کا نام جو تاریخ میں آیا ہے وہ ابو النصر ہے۔ یہی قاصد سلیمان سے پہلے خلیفہ ولید بن عبد الملک نے موسیٰ کو اندلس سے بلانے کے لیے بھیجا تھا۔ ابو النصر ایوان خلافت کا قابل اعتماد عہدیدار تھا۔ ابو النصر ابو سلیمان نے اپنا پیغام اندلس بھیجنے کے لیے ابو النصر کو دے کر کہا، تم جانتے ہو کہ ہمارے بڑے بھائی ولید تم پر کتنا اعتماد کرتے تھے، تمہارا وہ اعتماد اب بھی قائم ہے، یہ پیغام راستے میں نہ کھلے، اس کے ضائع ہو جانے کا خطرہ ہو تو تھیلی کی مہر توڑ کر اس پیغام کو جلا دینا، اپنے منہ میں ڈال کر نگل لینا، کسی اور کے ہاتھ نہ جائے۔ ایسے ہی ہوگا، امیر المومنین، ابو النصر نے کہا۔ اور ایک بار پھر سن لو، خلیفہ سلیمان نے کہا، یہ پیغام حبیب ابن عبیدہ کے ہاتھ میں جائے، کسی اور کو پتہ نہ چلے کہ کوئی پیغام لائے ہو، باقی سب کچھ تمہیں سمجھا دیا گیا ہے۔ ابھی اندلس کا دارالسلطنت تلیطا تھا، امیر عبدالعزیز تلیطا میں ہی تھا۔ ابو النصر رات کو تلیطا کے مضافات میں پہنچا، قلعے کے دروازے بند تھے، اس لیے اسے رات شہر سے باہر گزارنی پڑی۔ صبح دروازے کھلے تو وہ شہر میں داخل ہوا، اس نے اپنا حلیہ اور لباس بدل لیا تھا، وہ عرب لگتا ہی نہ تھا، وہ پہلے بھی یہاں آ چکا تھا، اس لیے مختلف اہم جگہوں سے وہ واقف تھا۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ حبیب ابن عبیدہ کہاں رہتا ہے۔ مورخوں کے مطابق حبیب ابن عبیدہ فوج کے کسی اعلیٰ رتبے پر فائز، ان دنوں وہ انتظامیہ میں تھا، شاید اسی لیے تاریخ میں اس کے نام کے ساتھ امیر لکھا گیا ہے، امیر حبیب ابن عبیدہ۔ ابو النصر اس کے گھر پہنچ گیا۔ اس وقت حبیب کا ایک رفیق کار زید بن نابہ اس کے پاس آیا بیٹھا تھا۔ خادم نے اسے اطلاع دی کہ ایک آدمی اس سے ملنا چاہتا ہے۔ حبیب باہر آیا۔ کون؟ حبیب نے ابو النصر کو بڑی غور سے دیکھ کر کہا، کیا تم ابو النصر نہیں ہو؟ کسی کے لیے خلیفہ کا پیغام لائے ہو؟ صرف تمہارے لیے، ابو النصر نے کہا۔ خلیفہ کا کوئی خاص اور خفیہ پیغام ہے، حکم ہے کہ کسی اور کو پتہ نہ چلے کہ میں پیغام لے کر آیا ہوں۔
پیغام لے لو، مجھے چھپا لو، میں جواب لے کر چلا جاؤں گا۔ حبیب بن عبیدہ نے اس سے تھیلی لے لی اور اپنے خادم سے کہا کہ اس مسافر کو الگ کمرے میں رکھے اور اس کے کھانے پینے کا بہت دھیان رکھے۔ اپنے کمرے میں جا کر زید بن نابا کے سامنے حبیب نے تھیلی کھولی اور پیغام نکالا۔ پڑھتے پڑھتے اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ پیغام لمبا نہیں تھا، مورک دوزی اور سکاٹ لکھتے ہیں کہ پیغام حبیب بن عبیدہ کے ہاتھ سے گر پڑا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ پیغام زید نے اٹھایا اور پڑھنے لگا، امیر اندلس عبدالعزیز کو قتل کر دو۔ زید نے پڑھا، اور اس کا سر دمشق بھیج دو اور کسی کو پتہ نہ چلے۔ ابن نابا حبیب نے کہا، تم جانتے ہو موسیٰ بن نصیر کے ساتھ میری دوستی کتنی گہری ہے، میں اس کے بیٹے کو کس طرح قتل کرا دوں؟ نہیں، یہ کام مجھ سے نہ ہو سکے گا، پھر خود مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ زید بن نابا نے کہا، اس خلیفہ کا حکم نہیں مانو گے تو وہ تمہیں اور تمہارے خاندان کے بچے بچے کو قتل کرا دے گا۔ قتل سے پہلے تمہیں قید خانے میں بند کر کے اتنی اذیتیں دے گا کہ دن رات میں کئی کئی بار مرو گے۔ کیا تم میرا ساتھ دو گے؟ حبیب نے پوچھا۔ کہو گے تو ضرور ساتھ دوں گا۔ زید نے کہا، ابن عبیدہ، تمہیں خلیفہ کا یہ حکم ماننا ہی پڑے گا۔ ان دونوں کے درمیان بہت باتیں ہوئی۔ تقریباً تمام یورپی اور مسلمان مورخوں نے لکھا ہے کہ حبیب ابن عبیدہ کی دوستی موسیٰ کے ساتھ تو ضرور تھی، لیکن مرحوم خلیفہ ولید اور اس کے بھائی سلیمان بن عبد الملک کے حبیب ابن عبیدہ پر اور اس کے خاندان پر ایسے احسانات تھے جنہیں وہ فراموش نہیں کر سکتا تھا، اور سلیمان کی انتقامی کارروائی کے خوف سے بھی وہ اس کے حکم عدولی نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے 5 فوجی عہدیداروں کو ساتھ ملایا اور انہیں اعتماد میں لیا۔ یہ پانچوں بنو امیہ میں سے تھے۔ یہ سب امیر عبدالعزیز کے قتل پر آمادہ ہو گئے۔ مشکل یہ پیش آ گئی کہ امیر عبدالعزیز فلاح و بہبود اور ترقیاتی کاموں میں اس قدر بھاگ دوڑ کرتا تھا کہ کسی ایک جگہ ٹھہرتا ہی نہیں تھا۔ اندلس کے کئی علاقوں میں لڑائی ابھی جاری تھی۔ عیسائی مسلمانوں کو اندلس سے نکالنے سے تو عاجز ہو چکے تھے، وہ باقی ماندہ اندلس کو بچانے کے لیے بے جگری سے لڑ رہے تھے۔ امیر عبدالعزیز اچانک کسی نہ کسی محاذ پر چلا جاتا تھا۔ اس پر قاتلانہ حملے کی کوشش کی گئی، جو ایسی بری طرح ناکام ہوئی کہ اسے پتہ ہی نہ چل سکا کہ اسے کسی نے قتل کرنے کی کوشش کی ہے۔ آخر حبیب ابن عبیدہ نے ایک ایسا آدمی ڈھونڈ نکالا جو پاگل پنے کی حد تک نڈر اور دماغ اور جسم کا بہت تیز تھا۔ وہ اکیلا امیر عبدالعزیز کے ساتھ سائے کی طرح لگ گیا۔ عبدالعزیز ہر جگہ اپنے محافظوں کے گھیرے میں رہتا تھا، اس تک تو تیر بھی نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اس قاتل نے، جس کا نام کسی بھی مورخ نے نہیں لیا، ایک موقع ڈھونڈ لیا۔ اس زمانے میں فوج میں سپہ سالار امامت کے فرائض پورے کیا کرتے تھے اور دارالسلطنت کے جامع مسجد میں امامت امیر کرتا تھا۔ ایک روز امیر عبدالعزیز مسجد میں نماز فجر کی امامت کے لیے کھڑا ہوا۔ اس نے سورۃ فاتحہ پڑھ لی اور سورۃ واقعہ کی تلاوت شروع کی ہی تھی کہ اگلی صف سے ایک آدمی بجلی کی تیزی سے آگے کو نکلا، چشم زدن میں تلوار نکالی، ایک ہی بار میں امیر عبدالعزیز کا سر تن سے جدا کیا۔ سر کو اٹھایا اور پیشتر اس کے کہ نمازی جان سکتے کہ یہ ہوا کیا ہے، قاتل مسجد سے نکل گیا اور غائب ہو چکا تھا۔ اس نے کٹا ہوا سر کپڑے میں چھپا لیا تھا۔ وہ حبیب ابن عبیدہ کے گھر پہنچ گیا۔ حبیب اس کے انتظار میں تھا۔ اس نے کھال کا ایک تھیلا بنوا رکھا تھا، سر کو اس میں ڈال کر اس کا منہ سی دیا گیا، اور حبیب نے یہ تھیلا مخمل کے ایک تھیلے میں ڈال کر قاصد ابو نصر کو دے دیا۔ یہ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کو دے دینا۔ حبیب نے کہا، اس میں کیا ہے؟ ابو نصر نے پوچھا۔ خلیفہ کا پیغام کا جواب ہے، حبیب نے کہا، ابھی چلے جاؤ۔ ابو نصر اسی وقت روانہ ہو گیا۔ تقریباً 20 دنوں بعد وہ دمشق پہنچا۔ تھیلا خلیفہ سلیمان کے حوالے کر دیا۔ سلیمان نے امیر عبدالعزیز کا سر دیکھا تو اس نے کہا لگایا، امیر اندلس کا سر قید خانے میں لے جاؤ۔ خلیفہ نے حکم دیا، اور یہ اس کے باب موسیٰ بن نصیر کے آگے رکھ دو۔ حکم کی تعمیل کی گئی۔ امیر عبدالعزیز کا سر قید خانے میں موسیٰ کے آگے رکھ دیا۔ موسیٰ، جو پہلے ہی ایذا رسانی صدمے اور ذلت سے سو چکا تھا، بیٹے کا سر دیکھ کر غشی میں چلا گیا۔ ہوش میں آیا تو سر وہاں نہیں تھا۔ اسی قید خانے میں محمد بن قاسم کو اذیتیں دے دے کر اسی خلیفہ کے حکم سے قتل کرایا گیا تھا۔ تو محمد بن قاسم نے موت سے ایک روز پہلے کہا تھا، انہوں نے ایک جواں کو ضائع کیا ہے، اور کیسے جواں کو ضائع کیا ہے؟ موسیٰ نے اپنے بیٹے کا سر دیکھ کر کہا، انہوں نے ایسے آدمی کو قتل کر دیا جو دن کو عدل و انصاف اور انتظامی کام کرتا تھا اور رات کو اللہ کی عبادت کرتا۔ میرا بیٹا قائم اللیل اور صائم النہار تھا۔ قتیبہ بن مسلم فاتح سمرقند کو یہیں اور اسی خلیفہ کے حکم سے قتل کیا گیا۔ تو قبل از مرگ دوران قید اس نے کہا تھا، اے امت رسول عربی، میں تو تیرے عروج کے لیے کوشاں تھا، اب تجھے زوال سے کون بچائے گا؟ امیر اندلس عبدالعزیز موسیٰ کے قتل کے بعد موسیٰ بن نصیر زیادہ دن زندہ نہ رہ سکا، اور اس کے 1.5 سال بعد سلیمان بن عبد الملک بھی مر گیا۔ یہ داستان نہیں، یہ ایک ولولہ انگیز اور ایمان افروز داستان کا انجام ہے۔ اس داستان کا آغاز
5 رجب 92 ہجری بمقام 9 جولائی 711 ہوا، جب ایک عیسائی حاکم امیر مصر و افریقہ موسیٰ بن نصیر کے دربار میں یہ فریاد لے کر آیا تھا کہ اندلس کے بادشاہ رڈراک نے اس کی کنواری بیٹی کو بے آبرو کیا ہے اور اس بے عزتی کا انتقام لینا چاہتا ہے جو وہ مسلمان کی مدد کے بغیر نہیں لے سکتا۔